بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم بیان کریں گے ابراہہ اور خانہ کعبہ کا واقعہ۔ بہت زمانے پہلے عرب کے لوگ خانہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ کا گھر سمجھتے تھے۔ یہ مقدس مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعاؤں سے تعمیر ہوا تھا۔ زمانے گزرنے کے بعد بھی پورے عرب میں خانہ کعبہ کو عزت اور احترام حاصل تھا۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ خانہ کعبہ کی زیارت کرے اور وہاں آ کر اپنی عبادت ادا کرے۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے گورنر ابراہہ نے یمن پر قبضہ کر لیا۔ ابراہہ کو یہ بات پسند نہ تھی کہ لوگ یمن اور اس کے گرد و نواح سے مکہ مکرمہ جائیں اور خانہ کعبہ کا طواف کریں۔ اس نے سوچا اگر میں ایک شاندار عبادت گاہ بنا دوں تو لوگ اس کی طرف آئیں گے اور خانہ کعبہ کو بھول جائیں گے۔ اس مقصد کے لیے ابراہہ نے یمن کے شہر صنعا میں ایک بہت بڑا عالیشان گرجا تعمیر کروایا۔ اس میں سونے، چاندی، قیمتی پتھروں اور خوشبودار لکڑیوں کا استعمال کیا گیا، لیکن عرب کے قبائل نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی اور وہ بدستور مکہ مکرمہ جا کر خانہ کعبہ کی زیارت کرتے رہے۔ ابراہہ کو یہ بات سخت ناگوار گزری۔ ایک موقع پر کسی عرب نے اس گرجا میں بے ادبی کر دی۔ یہ خبر ابراہہ تک پہنچی تو اس کا غصہ اور بڑھ گیا۔ اس نے قسم کھائی کہ وہ خانہ کعبہ کو گرا دے گا تاکہ لوگ وہاں جانا چھوڑ دیں۔ ابراہہ نے ایک بہت بڑی فوج تیار کی۔ اس فوج میں بے شمار سپاہی اور کہیں ہاتھی تھے۔ سب سے بڑا ہاتھی محمود کہلاتا تھا۔ لوگ اس لشکر کو دیکھ کر ڈر جاتے۔ ابراہہ خانہ کعبہ کو گرانے کے ارادے سے مکہ مکرمہ کی طرف چل پڑا۔ جب یہ خبر مکہ والوں کو ملی تو وہ سخت پریشان ہوئے۔ ان کے سردار عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے۔ وہ خانہ کعبہ کی بہت عزت کرتے تھے، لیکن ابراہہ کی فوج کے سامنے اہل مکہ کی کوئی طاقت نہ تھی۔ عبد المطلب کو ابراہہ کے خیمے میں بلایا گیا۔ وہاں جا کر عبد المطلب نے کہا، میرا تعلق خانہ کعبہ کی دیواروں سے نہیں، میں تو اپنے اونٹوں کا مالک ہوں۔ خانہ کعبہ کا اصل مالک اللہ ہے، وہی اس کی حفاظت کرے گا۔ ابراہہ یہ سن کر ہنس دیا۔ ابراہہ کی فوج جیسے ہی خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے بڑھی، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا جلوہ دکھایا۔ قرآن پاک کی سورۃ الفیل میں اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اچانک آسمان پر پرندوں کے جھنڈ نمودار ہوئے۔ ان پرندوں کو ابابیل کہا جاتا ہے۔ ہر پرندے کی چونچ اور پنجوں میں چھوٹے چھوٹے پتھر تھے۔ ان پتھروں کو انہوں نے ابراہہ کی فوج پر گرایا۔ جو بھی سپاہی یا ہاتھی ان پتھروں کی زد میں آیا وہ تباہ ہو گیا۔ ابراہہ کی بڑی فوج پلک جھپکتے میں ہلاک و برباد ہو گئی۔ ابراہہ خود بھی زخمی ہو کر یمن کی طرف بھاگا اور راستے میں ہی مر گیا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر خانہ کعبہ کو بچا لیا۔ یہ واقعہ اس سال پیش آیا جس سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، اسی لیے اسے عام الفیل یعنی ہاتھیوں کا سال کہا جاتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی عبادت گاہوں کی حفاظت خود کرتا ہے۔ بڑے سے بڑا دشمن بھی اللہ کے حکم کے آگے بے بس ہے۔